نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ ایسے میں پیاس شدت سے لگتی ہے اور وقت افطار لوگ زیادہ سے زیادہ مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم طبی نگاہ سے دیکھیں تو یہ نقصان دہ ہے۔ پورے دن روزہ رکھتے ہیں اور پانی کا استعمال نہیں کر پاتے، کیونکہ روزے کی حالت میں پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ نام ہے اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے بچانے کا، تو پانی کا استعمال جو ہے وہ وقت افطار روزے دار، کیونکہ پورے دن شدید گرمی پڑ رہی ہے اور شدید گرمی کے ساتھ ساتھ اس کو شدید پیاس لگی ہے، تو وہ روزے دار وقت افطار پانی کا استعمال یا دیگر مشروبات کا استعمال زیادہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے گردوں میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ کثرت سے پانی کا استعمال نہ کرے، کم سے کم میں اس کا استعمال کرے۔ محترم سامعین کرام، انہی تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم سب کے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے افطار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ کو کھجور بہت پسند تھی۔ آپ ماہ رمضان مبارک کے علاوہ عام مہینوں میں بھی آپ کھجور کا استعمال زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ صبح کے ناشتے میں آپ کھجور کا استعمال کرتے تھے، اور کئی دن جب آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اس دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور کا استعمال ہی فرماتے اور کھجور کو بہت پسند فرمایا۔ ماہ رمضان اور کھجور کو بڑا گہرا تعلق حاصل ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے تو افطار کے وقت چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ جب آپ روزہ افطار کریں تو فوراً آپ کثرت پانی کا استعمال نہ کریں یا دیگر مشروبات کا استعمال نہ کریں، بلکہ آپ کھجور سے روزہ افطار کریں۔ آیا کیا بات ہے کہ کھجور سے افطار کرنے کی تلقین فرمائی گئی؟ تو جب ہم طبی نگاہ سے کھجور کو دیکھیں تو کھجور ایک مکمل غذا ہے، اور اس میں بے شمار وٹامنس اور معدنیات پائے جاتے ہیں۔ جب روزے دار پورے دن کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے تو اس میں توانائی کم ہو جاتی ہے، اس میں وٹامنس کم ہو جاتے ہیں، اور جسم میں کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ازالے کے لیے اور اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے اور طاقت کو بحال کرنے کے لیے کھجور کے استعمال کی تلقین کی گئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور میں
کون کون سے وٹامنس اور کون کون سے معدنیات پائے جاتے ہیں؟ محترم سامعین کرام، کھجور میں تمام قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں، جیسے کہ وٹامن B1، وٹامن A1، وٹامن B2، B3 اور وٹامن B5 کے علاوہ وٹامن C بھی شامل ہے۔ یہ تمام وٹامن ایک انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جب روزے دار پورے دن روزہ رکھتا ہے تو ان وٹامنس میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر ہم افطار کے وقت کھجور سے افطار کریں گے روزہ، تو اس کی برکت سے ہمیں یہ تمام وٹامنس جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے۔ اور محترم سامعین کرام، اگر ہم اس کو معدنیات کے حوالے سے دیکھیں تو کھجور میں کیلشیم، سلفر، آئرن، پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیشیم، کاپر اور زنک پائے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کھجور میں سیلینیم پائے جانے کی وجہ سے دل کو خون پہنچانے والی شریانوں کے کینسر کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، اور کھجور میں جو موجود اجزاء ہیں وہ آنتوں کی حرکات کو درست کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھجور ایک مسحل ہے، یعنی اس کو قبض دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، کھجور میں پائے جانے والے کاپر، میگنیشیم کی وجہ سے ہمارے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے قوت مدافعت میں جب کمی آتی ہے، تو اس صورت میں جب وقت افطار ہم کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کی برکت سے قوت مدافعت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ زیادہ ہو جاتی ہے، جو ہماری انسانی جسم کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یہ تمام باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ وقت افطار کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اور دیگر مشروبات اور کثرت پانی کا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو زیادہ پانی استعمال کرتا ہے یا دیگر مشروبات استعمال کرتا ہے، اس سے اس کے گردوں میں نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے معدے اور جگر میں نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا گیا کہ آپ جو ہیں وقت افطار چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جسم کو قوت اور صحت بھی ملے گی۔